پاکستان میں کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خودارادیت کے حصول کے لیے ان کی جدوجہد کی مکمل حمایت کا اعادہ کرنے کے لیے یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ دن کا آغاز پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، شہدائے کشمیر کے درجات کی بلندی اور جموں کشمیر کی بھارتی قبضے سے جلد آزادی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پہ ملک بھر میں مختلف سرکاری اور نجی اداروں کی طرف سے خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا گیا تاکہ حق خودارادیت کے حصول کی جدوجہد میں مصروف کشمیریوں کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا جا سکے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ایک ریلی نکالی گئی جس میں ترانے اور ملی نغمے بجائے گئے اور شرکاء نے کشمیر کی آزادی اور یکجہتی کشمیر کے حوالے سے نعرے لگائے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اپنے ناقابل تنسیق حق خودارادیت کے حصول کی جدوجہد میں مصروف عمل کشمیری عوام کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ اور سینئر حریت رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے جاری اپنے پیغامات میں کشمیر کاز کی مسلسل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے یوم یکجہتی کشمیر منانے سے اپنے حق خودارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد میں نئی روح پھونک دی ہے۔ انہوں نے پاکستان میں امن، خوشحالی اور معاشی استحکام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پہ دنیا بھر میں بھارتی تسلط سے مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئی۔ امریکہ میں مقیم کشمیریوں اور پاکستانیوں نے واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر جمع ہو کر مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ پیرس میں جموں کشمیر ڈیموکریٹک فورم فرانس کے زیر اہتمام ایک احتجاجی مارچ کیا گیا۔ مارچ کے شرکاء نے بھارتی تسلط سے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ بارسلونا میں ہسپانوی انسانی حقوق کے کارکنوں نے بیرونی ملک مقیم کشمیریوں اور ان کے ہمدردوں کے ساتھ مل کر ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا اور غیر قانونی تسلط سے آزادی کے لیے کشمیریوں اور فلسطینیوں کی جدوجہد کی حمایت کی۔ تحریک کشمیر برطانیہ اور یورپ کے زیر اہتمام برمنگھم، ناٹنگھم، اوسلو، بریشا اٹلی، گلاسکو، سکاٹ لینڈ، لیوٹن اور یورپ کے مختلف شہروں میں مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے اور ریلیاں نکالی۔ اگست 2019 میں بھارت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے اب تک بھارتی فوجیوں نے 857 کشمیریوں کو شہید کیا، جن میں 17 خواتین اور 28 بچے شامل ہیں۔ اس دوران قابض فوجیوں نے 1116 سے زائد گھروں کو تباہ کیا جبکہ 133 خواتین کی آبروریزی کی۔ حریت رہنماؤں اور صحافیوں سمیت ہزاروں کشمیریوں کو سیاسی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بناتے ہوئے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کے تحت جیلوں میں قید کر دیا گیا۔ در اثنا سول سوسائٹی کے نمائندوں اور کشمیری رہنماؤں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتریس کے نام پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کے دفتر میں ایک یادداشت پیش کی۔ یادداشت میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں، بنیادی حقوق کی پامالیوں اور اختلاف رائے کو دبانے جیسے مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ یادداشت میں مقبوضہ علاقے کی سنگین صورتحال سے نمٹنے اور کشمیریوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے عالمی برادری سے مداخلت کی اپیل کی گئی۔